اسٹیبلشمنٹ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ اپنے سر سے بوجھ اتارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، اور بڑے آرام سے ان کے خلاف ایک احتجاج نوٹ کرا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ افغانستان میں شاہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک جتنی حکومتیں آئی ہیں یہ پرو انڈین تھی، سوائے امارت اسلامیہ کے کہ وہ پرو پاکستانی تھی۔ لیکن اگر تعلقات کی نوعیت یوں رہتی ہے اور معاملات اس طرح آگے بڑھتے ہیں تو نہ آپ کے مشرق میں کوئی دوست رہے گا نہ مغرب میں کوئی دوست رہے گا۔ اگر ایران کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے پھر آپ بھی دراندازی جواب میں کر لیتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر اندر معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ افغانستان بین الاقوامی ایجنڈے کی زد میں ہے، اور ہم ان قوتوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان میں موجود امارت اسلامیہ کو مستحکم کرنے کی بجائے عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ سن 1980 سے لے کر اب تک افغانستان کا چپا چپا خون سے رنگی، ایک ایک دیوار، ایک ایک حویلی وہ آج منہدم ہو چکی ہے۔ اس تباہ و برباد افغانستان کی تعمیر پاکستان کے لوگ بھی سمجھتے تھے اور افغانستان کے لوگ بھی اس امید میں تھے کہ اس کی تعمیر میں پاکستان تعاون کرے گا۔ پاکستان نے بھی کہا افغانستان کا استحکام ہمارے فائدے میں ہے، اور انہوں نے بھی کہا پاکستان کا استحکام ہمارے فائدے میں ہے۔ اتنی بڑی امیدیں جو دونوں ریاستوں اور ان کے عوام نے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کی تھی، کس قیمت پر خاکستر کی جا رہی ہے۔ اور چونکہ میں خود گواہ ہوں اور الیکشن سے پہلے میں نے ایک ہفتہ کا سفر کیا اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون پر میں ایک کمٹمنٹ لے کر وہاں سے آیا۔ مسلح تنظیموں کو ایک پرامن راستہ دینے پر اتفاق رائے ہوا، اس کے لیے ایک میکینزم طے کرنا تھا۔ وہ ساری محنتیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ کیوں ضائع ہو رہی ہیں؟ یہ تو ایک غیر ذمہ دار ریاست کی علامت ہوتی ہے جب اس سے بنی بنائی بات بگڑتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آج فاٹا کے جرگے نے اس سارے صورتحال پر بحث کی، اس پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا، اور چند روز پہلے جو ہمارے وزیرستان کے جنوبی وزیرستان کے امیر مولانا مرزا جان صاحب شہید ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے شہداء، ان کے لیے خراج عقیدت کا اظہار کیا گیا، بلندی درجات کی دعا کی گئی، ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا، اور ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آج کی اس جرگے سے وابستہ ہے۔ مزید جو آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو۔ آپ کی بات سے آپ نے پارلیمان میں بھی بات کی، آج یہاں پہ بھی بات کی، جنوبی اضلاع بنو ڈویژن اور ڈیر اسمل خان ڈویژن، یہاں پہ آپ
آپ نے فرمایا ہے کہ 4-5 مہینے بعد امارات اسلامیہ کا قیام ہو جائے گا. کیا آپ امارت اسلامیہ کے خلاف ہیں, امارت کے خلاف ہیں, یہاں پہ اسلامی قوانین اسلامی نظام کے خلاف؟ میں نے تو کہا کہ آپ بڑا سنجیدہ سوال کر رہے ہیں, تو آپ تو مزید کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. میں دیکھیے الفاظ کو ذرا دیکھیں نا. ایسا لگتا ہے جیسے کہ, اب آپ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ایک مستحکم ریاست کے اندر اب اس قسم کے تصورات پیدا ہوں, احساسات پیدا ہوں, ہمیں اس پر سنجیدگی سے سوچنا نہیں چاہیے. ہم تو پورے پاکستان کو امارت اسلامیہ بنانا چاہتے ہیں, ہم تو پورے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں. میرا آئین کہتا ہے, قرارداد مقاصد کو آپ پڑھیں, حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی, عوام کے نمائندے وہ اللہ کی نیابت کریں گے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر انفرادی اجتماعی زندگی استوار کریں گے. اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا, تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے, قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. اس کو عملی جامہ پہنا ہے نا. یعنی میرے ملک میں تو اساس موجود ہے, ہم اس اساس کو گرانا نہیں چاہتے, ہم اس کو کسی عدم توازن کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتے. ورنہ آپ جانتے ہیں بالاکنڈ تحریک جو تھی صوفی محمد صاحب مرحوم کی, اس سے کوئی ہمارا نظریاتی اختلاف تو نہیں تھا, لیکن جس زاویے کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے ہم نے اس سے اتفاق نہیں کیا. ہمارے پاس زاویہ موجود ہے, ہم اگر اس پہ کنفیوژن پیدا کریں گے تو مشکلات پیدا ہوں گی. لہٰذا اس قسم کی صورتحال اگر ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ سنجیدہ صورتحال ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ میں پریشان ہوں, میں ریاست سے سوال کر رہا ہوں, ریاست کو اس طرح متوجہ کر رہا ہوں. آپ ریاست کی طرف سے مجھے دفاعی پوزیشن میں ڈالنا چاہتے ہیں, یہ نامناسب ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل نہیں گیا؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں کیا یہ حکمران ذمہ دار نہیں ہے اس حالات کے کہ انہوں نے اتنا اسپیس دیا کہ اب وہ خود بھی سنبھال نہیں سکتے؟ دیکھیے حکمران سے مراد آپ کی کیا ہے؟ بس وہی ٹھیک ہے, مشرف اور اس کی تسلسل, یہ ہے ہمارے حکمران جو اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں اسٹیٹ کے حوالے سے. یہ ہمارے بھائی ہیں سب, کوئی بڑے بھائی کوئی چھوٹے بھائی, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی حزب اختلاف میں کوئی حزب اقتدار میں. کسی زمانے میں ہم کہتے تھے حکومت کا جو حکومتی سائڈ جو ہے وہ ہائی برڈ ہے, اب حکومتی سائڈ بھی ہائی برڈ ہے, اپوزیشن سائڈ بھی ہائی برڈ ہے. پورا پارلیمنٹ کس پہ آپ اعتماد کریں, فیصلے کون کرتا ہے؟ یعنی آپ بتائیں, فیصلہ آیا, اناؤنس کیا گیا, اپیکس کمیٹی نے اناؤنس کیا, کیا اس میں کنفیوژن تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نئی وضاحت جاری کرنی پڑی؟ کیا خود ادارے کے اندر بھی مختلف اطراف سے آراء لی گئی تھی؟ کافی سوالات ہیں اگر اس نے کنفیوژن پیدا کر دی ہے. اور یہ جو عزم استحکام ہے اس کا بسم اللہ ہی عدم استحکام سے ہو گئی. 2013 سے 2018 کی حکومت تک حکومت جہاں بھی پھنستی تھی آپ ان کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے, آپ ان کے ساتھ تھے. ایسی کیا وجہ ہوئی ہے کہ ابھی بھی حکومت مشکل میں ہے لیکن آپ باہر ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ کو اس کی رائے کو احترام نہیں کیا جاتا یا آپ کی رائے کو سنا نہیں جاتا؟ اب میں ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب حالات اگر اتنے خراب ہے, مولانا صاحب امن کی صورتحال اتنی خراب ہے تو اس میں آپریشن کے علاوہ اور کیا حل ہوگا؟ کیا تجویز دیں گے؟ مذاکرات کریں ایک بار پھر سے, کس طریقے سے کریں, کس کے ساتھ کریں, مطلب حل کیا نکلے گا؟ یہ میرا درد سر نہیں ہے. میں ایک چیز پر تاریخ کے حوالے سے اور ماضی کے واقعات کی روشنی میں اور تجربات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ماضی کا حال ہوا آج بھی یہی صورتحال ہے. کس کو اعتماد میں لیا آپ نے؟ کیا پارلیمنٹ کو اعتماد, جو پارلیمنٹ تم نے خود بنائی ہے کیا اس کو بھی اعتماد میں لیا؟ مولانا صاحب یہ آپ نے خود کہا کہ کئی گنا زیادہ طاقت سے مسلح لوگ آ گئے ہیں, تو اب اس کا اگر آپریشن وہ نہیں کریں گے تو کس طرح اس کو؟ یہ سوال دونوں نے کیا. یہ سوال جو ہے یہ ان سے کیا جائے کہ تمہاری ماضی میں جو روایات ہیں آپریشنوں کی وہ تو ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے.
تو کیا ایک اور مشکل میں قوم کو ڈالنا چاہتے ہیں؟ پھر ایک دفعہ خون بہانا چاہتے ہیں ہمارا؟ مولانا صاحب آپ کو یہ ہے سوال، ہمارا سوال ہے، یہی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا سوال ہے۔ مولانا صاحب کل جرگہ ہوا ہے فاٹا کے حوالے سے پی ٹی آئی کے زیر انتظام عبد الاسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نکلیں گے، اور انہوں نے ساتھ یہ بات بھی پیش کی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری باتیں چل رہی ہیں، پھر نکلیں گے، تو وہ آپ پہ تک کیا نہیں کر رہے نکلنے کے لیے؟ جب وہ رابطہ کریں گے تو بات کروں گا نا۔ رابطہ تو کر رہے ہیں سر، 4-5 ملاقاتیں آپ کی ہو چکی ہیں۔ آپ جس پر ان کے نمائندے بن کر آئیں گے پھر بات ہوگی۔ جی بیٹا۔ اس بات کو ہٹ کے امریکہ میں قرارداد منظور ہوا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں، سیاسی اسیر ہیں، ان کو رہا کیا جائے، اور آج اس میں پارلیمنٹ میں بڑی بات ہو گئی۔ تو اس سے تو آپ کا وہ موقف صحیح نہیں ہوا کہ جس کے وہ بول رہے ہیں وہ سب۔ میں یہی کہتا ہوں، ایک منٹ سر، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ شاید کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہو گیا تھا جو ہمیں محسوس ہو گیا ہے۔ شہاب جی بالکل، ملاقاتیں تو روزانہ بلکہ ہفتے میں کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملنا جلنا رہتا ہے ہمارا، اور ان ملاقاتوں میں ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں آپ کے پاس ہماری کسی ایک شکایت کے ازالے کی کوئی چیز ہے، ہمارے کسی نقصان کی، سیاسی نقصان کے ازالے کی آپ کے پاس کچھ ہے؟ اگر ہماری شکایت کا ازالہ، نقصان کی تلافی کی آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ سامنے لائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ ہم نے تو جو کچھ دیکھا ہے، ہم تو سیاسی پارٹیوں سے گلہ نہیں کر رہے، ہم تو ان اداروں سے گلہ کر رہے ہیں جنہوں نے سیاست میں مداخلت کر کے، جنہوں نے الیکشن میں مداخلت کر کے پورا الیکشن نتیجہ اپنے قابو میں لے لیا اور تبدیل کر دیا۔ مولانا صاحب، مذہبی جماعتوں میں خصوصاً JUI کے اکابرین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی کوئی کالعدل تنظیم کی جانب سے لی جاتی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، یہی تو ایک مشکل ہے جس کا نہ آپ کے پاس حل ہے نہ حکمرانوں کے پاس حل ہے۔ ایک دین کی جماعت، اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ایک منظم جماعت جس کی گزشتہ 100-150 سال کی تاریخ موجود ہے، اس کی پشت پر ایک جدوجہد ہے، قربانیوں کی ایک جدوجہد ہے اور کئی سو سالوں کی جدوجہد ہے۔ ان اکابرین سے جو چیز ہمیں منتقل ہوئی ہے، چاہے وہ نظریے کی صورت میں ہو، عقیدے کی صورت میں ہو، یا اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کے رویے اور منہج کی صورت میں ہو، یہ امانتیں ہیں، اور کوئی اس قسم کی اشتعال، زبردستی، جبر، یہ علماء کی جماعت ہے۔ یہاں پر اگر ہم ان کو شمار بھی کریں علماء کرام کو تو 5 لاکھ سے زیادہ علماء کرام جو باقاعدہ فارغ التحصیل علماء کرام ہے، یہ ان دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے۔ تو پھر کون ہوتا ہے جو کہیں دیوار کے پیچھے 2-4 آدمی بیٹھ کر، ایک پہاڑ کے پیچھے، وہ ہمیں اتنے بڑے علماء کی جماعت کی رائے کو اور فکر کو، اس کو فتوے لگائیں اور ہمیں واجب القتل کہیں؟ تو کسی مسلمان کو، ایمان والے کو، جس کے قلب میں ایمان کا نور ہے، اور آپ نے اس کو کافر کہہ دیا تو وہ واپس لوٹتا ہے اسی کی طرف۔ اس کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے۔ قبائلی جرگے کی گفتگو کے جواب برقرار کہ قبائلی جرگے سے ہوئے درخواست امریکان آپریشن کیا کی نو سل لائی عمل بسی قبائلی جرگہ اگے ٹول پہ اتفاق رائے سرا دا دوی حکومت طرفنا دا نوے اعلان یا ایپیکس کمیٹی طرفنا دا نوے اعلان دے عزم استحکام پر نمبر آپریشن دا باندے بے قراری خارق رہا، عدم اعتماد پہ خارق اور دے مسترد، بلکہ دے عدم استحکام کرتا ہو، عزم استحکام نہ دے۔ وہ ظاہر خبر دا کہ فوری طور باندے خود نہ ہوئی سے نقشہ اڑاندے کھڑے دا، ولی ایپیکس کمیٹی چکم اعلان پکم تفصیل سر کڑے ہو، بیا سے ضرورت ہو چھ درے مرد پرائم منسٹر ہاؤس نے نوے وضاحت جاری شو چھ دے آپریشن شکل بدائی وضابی نال تم کنفیوژن موجود دا، لہذا جسو پولی صورتحال دا غیر طرف واضح نہیں تلہا وقت پورے وہ دمر خبر دوی کھڑے دا
چې مونږ اپریشن هغه خپل ځان دپاره تباه کون بولو او مونږ ډېر قربانیانې ورکړي دي، بیا ځانونه نشو بې عزته کولی، نشو ذلولی او بار بار مونږ امتحان واخلی. نو په دغه احساس سره نن فاټا خپل رایه ورکړه. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ صوبائی حکومت نے جو ہے وہ اے پی سی بنانے کا اعلان کیا ہے، تاریخ بنی تھی تو جی وائی اس میں شرکت کرے گی؟ مجھے نہیں پتا اس کا جی، مولانا مجھے پتا تو ہونا چاہیے. گورنر صاحب بھی ڈی اے خان کے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ڈی اے خان کے ہیں، کیا کوئی گورنر بھی ڈی اے خان کا ہے، آئی جی بھی ڈی اے خان کا ہے، کوئی تبدیلی اور سب میرے حلقے کے ہیں. مولانا صاحب اپنے تجربے کے بنیاد پر بتائیں کہ پاکستانی حکومت کا جو ٹینیور ہے تو موجودہ حکومت یہ مدت پوری کرنے آپ کے تجربے حضرت جس کو آپ حکومت کہتے ہیں میں اس کو حکومت کہتا نہیں. اب وہ مدت پورے کرے بھی تو میرے نزدیک مدت نہیں ہے، نہ پوری کرے تو میں تو دوبارہ الیکشن چاہتا ہوں، دوبارہ عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اثر نو مینڈیٹ طے کرے اور اس پہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دخل نہ ہو، دور رہے. مولانا صاحب ایک دفعہ ہم دیکھیں جو جتنے بھی فوجی آپریشن ہیں اس کے نتائج بعد میں کچھ اچھے نہیں آئے ہیں، جس طرح کہ آپریشن غزہ ملک کا سب سے مہنگا ترین آپریشن ہو گیا، لیکن اب دوسرے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی. ایک لمبی فہرست ہے 2005 سے لے کر اب تک امن معاہدوں کے، امن مذاکرات کے، اس کے بھی کچھ فائدے ہیں ہمیں نظر نہیں آئے. تو کوئی تیسرا راستہ کیا ہے آپ کا؟ ہمیں بٹھائیں، ہم سے بات کرے کوئی اس حوالے سے. ہم نے 2010 میں جو سوات میں آپریشن شروع کر رہے تھے اس پر بھی کہا تھا کہ جو آپ کا طریقہ کار ہے اس پر ہم مطمئن نہیں پوچھا، انہوں نے شروع کر دیا. الٹا ہمیں کہنے لگے کہ آپ تو دہشت گردوں کو سپورٹ دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد مسلم لیگ نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے انضمام کا فیصلہ کیا. ہم نے کہا فاٹا انضمام غلط کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ تیاری نہیں ہیں، آپ کے پاس وہ نظام اور وہ میکینزم ہی نہیں ہے اس کے لیے. اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کر لیا. اب جب کر لیا تو فاٹا کے علاقوں کو سیٹل کے علاقوں کے برابر لانا اور سیٹل کے لوگوں کے معیار زندگی کے برابر ان کی معیار زندگی کو بلند کرنا اور وہاں کا انفراسٹرکچر روڈوں کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، اسکول کالجز یونیورسٹیوں کی صورت میں، ہسپتالوں بڑے ہسپتالوں کی صورت میں ایک بڑا نیٹ ورک وہاں پر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم ہر سال 100 ارب روپے ان کو دیں گے اور 10 سال تک دیں گے، یعنی 1000 ارب. آج 7 سال مکمل ہو گئے ہیں، مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ 1 ارب پورے ہو گئے ہوں اور ان کو اس وعدے کے مطابق 7 سال کے بعد جب 700 ارب ہونا چاہیے تھا تو کیسے چلے گا؟ یہ کیسے وہ اس کو ترقی کریں گے؟ وہاں پر آج بھی گورنمنٹ کے پاس لینڈ ریکارڈ نہیں ہے. جب لینڈ ریکارڈ نہیں ہے، آباء و اجداد سے ان کی ملکیتیں آ رہی ہیں، قوم کی زمین ہے، قوم کا خاورہ ہے اور قوم اس کے امن کی ذمہ دار ہے اور یہ روایات چلی آ رہی تھی اور اس کو FCR کے ذریعے تحفظ دیا گیا تھا. یہ ساری چیزیں موجود تھیں. ہم نے کہا کہ جب آپ کے پاس لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے، آپ کا پٹواری وہاں نہیں جا سکے گا، آپ کا قانونگو وہاں نہیں جا سکے گا. تحصیلدار جس طرح پہلے انتظامی نظام کا حصہ تھا اب بھی انتظامی نظام کا حصہ ہوگا، وہ اس بندوبستی نظام کا ماہر نہیں ہو سکتا. آپ بتائیں کہ آج بھی نہیں ہوا. اور میں نے ایک بڑے افسر سے پوچھا کہ بھئی جب لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے تو آپ تقسیم کیسے کریں گے؟ تو ان کا جواب سنیے، آپ بھی حیرت سے ہوں گے. آج کل کے ٹیکنالوجی میں فخر کرنا چاہیے. کہتے ہیں ہم سیٹلائٹ سے تصویریں لے رہے ہیں اور سیٹلائٹ سے ہم تقسیم کر رہے ہیں زمینوں کی ہر خاندان کی بنیاد پر. وہ میں نے کہا سیٹلائٹ سے نیچے بھی آؤ گے یا نہیں؟ یا اتنی سارا کچھ کرو گے؟ اس طرح کے ایک واہمہ کی بنیاد پر، تخیل کی بنیاد پر کیا کیا اور فاٹا کے لوگوں کو برباد تباہ کر دیا. زه خو د دغو نماینده نه یم، نه د هغو وکیل یم، زه وکیل د پاکستان یم. زه به خبره د پاکستان کوم، چې زه هغوی سره خبره کوم بیا به زه د پاکستان طرف ته ولاړ یم. لیکن
سوال بنیادی دا ده چې آیا هغوی سره داسې فوج شته تر اوسه چې هغه د خپلو سرحداتو چپه چپه کنټرول کړي؟ یقینا نشته ورسره. ما سره دومره فوج ده، مضبوط فوج ده چې د ټولو سرحد زه چپې چپې باندې نگراني کولی شم. لہذا هغه نه دا ګیله کول چې تا په سرحد باندې ترهګر ولې را تېر شه، ولې ځان نه تپوس کوم چې تا باندې ترهګر څنګه را تېر شه. زما انټیلیجنس په دنیا کې منلی انټیلیجنس ته ISI MI IB سپیشل برانچ ټول دې د انټیلیجنس ادارې دي. دومره مضبوط نیټ ورک چې کوم په پاکستان کې په دې وخت کې ده هغې سره هېڅ هم نشته. چې هغې خو لا اوس ته یو ماخله چې استخباراتو مشر ده په ولایاتو کې یو قسم برابر کړی نیټ ورک شته نه ورسره. هغې نه زه تپوس کوم چې تا نه خلک کوټې ته څنګه را ورسېدل او د کوټې نه بشام ته ورسېدل او 250-300 چوکیو نه تېر شوي دي. ځان نه بالکل تپوس به نه کوم چې په ما څنګه تېر شول، د کوټې نه څنګه راغله، بشام ته ورسېدل او د چینیانو باندې حمله وکړله. دا هغه سوالات دي چې لږ به موږ خپل ځان سره خبره کوو، مشوره به کوو. هغې به بالکل ګرمومو پاکستان سره چې زیاتی کوي زه به ورته وایم چې ته ګرمې را باندې، لیکن چې خپلو کې خلک خبرې باندې ځان پوه کړو. مولانا صاحب آپ الیکشن سے پہلے ایک ہفتہ کے لیے افغانستان گئے، آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ آپ نے ایسا میکینزم ان کو دیا اس کے ساتھ اتفاق ہوا کہ جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کو پرامن راستہ دیا جائے. تو کیا یہ اس میکینزم سے ہٹ کے تھا؟ اس میکینزم میں اور اس میکینزم میں کتنا فرق تھا جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے دور میں ہوا تھا؟ اس کا تو مجھے پتہ نہیں، جنرل فیض کا اور جنرل حمید کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. اور جس وقت حکومت تبدیل ہو گئی تو ایک مجلس میں ہمارے پرائم منسٹر تشریف فرما تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان سے ایک بڑا جرگہ گیا ہوا ہے، افغانستان کابل میں بات چیت کر رہا ہے، آپ کے علم میں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں. تو جب پرائم منسٹر کو جرگ اس کا علم نہیں تو مجھے کیا علم ہوگا؟ تو اب جو بات ہوئی بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے پورے اعتماد کے ساتھ وہاں میں گیا اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون کے ساتھ جتنے بھی مسائل تھے ہم نے ایک دوسرے کے سنے اور ایک ہفتہ ہم نے وہاں گزارا. الحمدللہ سارے معاملات اور ان کو رپورٹ کیا، بتایا سارا کچھ. وزارت خارجہ سے بریفنگ لی ہم نے، کیا کیا شکایات ہیں ہم ان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب تفصیلات لے کر پھر ہم نے واپسی پر وہ ساری صورتحال ان کو بتائی اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، شکریہ ادا کیا. اور یہ کہ اس کا میکینزم کیا ہوگا، میں نے کہا یہ ریاستوں کا ہے، آپ بنائیں میکینزم، کہیں آپ کو مشکل ہوگی تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ کوئی آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب نتائج یہ ہیں، ہم کیا کہیں جی اپنے ان بڑوں کے بارے میں کہ وہ کس زاویے سے سوچتے ہیں، وہ کس کے لیے سوچتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ آپ پاکستان کے لیے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، مشتعل بھی ہو جاتے ہیں، تو کچھ تو کم از کم ہماری بات کو وہ ذرا سنجیدگی سے لیں، سنجیدگی سے سنیں. ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم ملک کے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کے خیرخواہ ہیں. لیکن اگر وہ خیرخواہی کی بات بھی نہیں سنتے اور ہم ان کی خیرخواہی کریں اور وہ ہمارے ساتھ بدخواہی کریں تو اس طرح تعلقات نہیں چلتے. بہت شکریہ.